بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی صاحب کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب قبلہ سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن کی معرکۃ الآراء تصنیف ہدایت الامہ اعلیٰ منہاج الکتاب والسنہ کا سلسلے وار درس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ برائے ایصال ثواب شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبدالقدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ و برائے ایصال ثواب محترم عبد الرحمن صاحب مرحوم و شائستہ بیگم صاحبہ مرحومہ۔ فصل فی فضل ذکر اللہ تعالی فی السوق و مواضع الغفالات۔ بازار اور دیگر مقامات غفلت کی جگہوں میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کا بیان۔ الآیات القرآنیہ، جیسا کہ کتاب کا منہج ہے، موضوع سے متعلق ابتدا میں قرآنی آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر ربک اذا نسیت، سورہ کہف آیت نمبر 24، اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں جب آپ بھول جائیں۔ نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، سورہ کہف آیت نمبر 100 اور 101۔ اور ہم اس دن دوزخ کو کافروں کے سامنے بالکل عیاں ظاہر کر کے پیش کریں گے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے حجاب میں تھیں، غفلت میں تھیں، وہ میرا ذکر سن بھی نہ سکتے تھے۔ نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذلک اليوم تنسی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 تا 126۔ اور جس نے میرے ذکر یعنی میری یاد اور نصیحت سے روح گردانی کی، رخ پھیر لیا، تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے آج اندھا نابینا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا، دیکھ سکتا تھا۔ ارشاد ہوگا، ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، پس تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، سورہ نور آیت نمبر 37۔ اللہ کے اس نور کے حامل، اللہ کے اس نور سے جو منور ہیں، وہ کون ہیں؟ وہی مردان خدا ہیں، وہ اہل اللہ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت، بزنس، کاروبار اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اور نہ نماز قائم کرنے سے، اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی، دنیاوی مشاغل، دنیاوی کاموں کی انجام دہی کے دوران بھی وہ ہمہ وقت، مطلب ہر وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کے باعث، خوف کی وجہ سے دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یہاں تک قرآنی آیات کو پیش کیا گیا۔ اب اس موضوع سے متعلق احادیث مبارکہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ الاحادیث النبویہ۔ نمبر 1، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ ومحا عنہ الف الف سیئۃ ورفع لہ الف الف درجہ، رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہو، مارکیٹ میں داخل ہو، اور یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وہی لائق ستائش ہے، وہی قابل تعریف ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا، اس کے قبضے میں
بھلائی ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ساری بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے بازار میں داخل ہو کر تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس سے 10 لاکھ برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ بازار جو خاص طور پر غفلت کی جگہ ہے، ایسی جگہ پر بھی اگر جو اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھے گا۔ نمبر 2، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس فی مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وأحمد وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس نے بہت سی لغو باتیں کیں، بیکار باتیں کیں، تو اٹھنے سے پہلے یہ کلمات کہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ میں تعریف کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھی سے بخشش مانگتا ہوں، تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تو ان لغو باتوں سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس مجلس میں اس سے جو بیکار باتیں ہوئی ہیں، لغویات میں جو پڑ گیا تھا، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ مجلس کے اختتام پر اگر کوئی یہ پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ مجلس کا کفارہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نمبر 3، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص انہ قال کلمات لا يتکلم بہن احد فی مجلسہ عند قیامہ 3 مرات الا کفر بہن عنہ ولا یقولہن فی مجلس خیر ومجلس ذکر الا ختم له بہن علیہ کما یختم بالخاتم علی الصحیفۃ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، رواہ ابو داؤد وابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جنہیں کوئی اپنی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ الفاظ اس کی طرف سے کفارہ ہو جاتے ہیں، ان الفاظ کی ادائیگی اس مجلس میں ہونے والی لغو باتوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور انہیں کوئی بھلائی کی مجلس یا مجلس ذکر میں کہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے خیر بھلائی کی مجلس میں یا ذکر کی مجلس میں، تو وہ اس کے لیے تصدیق کی مہر ہو جاتے ہیں، وہ کلمات اس کے حق میں تصدیق بن جاتے ہیں، جیسے کسی تحریر پر مہر لگائی جاتی ہے، اسٹامپ مارا جاتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک فقالها في مجلس ذکر كان كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارته، رواه النسائی والطبرانی والحاکم وقال صحیح على شرط مسلم۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ دعا پڑھی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اسی کی ہیں، اسی کے لیے سزاوار ہیں، اے اللہ تو پاک ہے اور تمام تعریفیں تیری ہی ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے ہی مغفرت چاہتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کسی مجلس ذکر میں پڑھی، جو کوئی ان کلمات کو کسی ذکر کی مجلس میں پڑھے تو گویا اس کے ذکر پر مہر لگ گئی۔ اس مجلس ذکر میں جس میں ان کلمات کو کسی شخص نے پڑھا تو سمجھیے
اس کے لیے یہاں آتھنٹک ہو گئی وہ مجلس اور اس کی ذکر پر مہر لگ گئی، تصدیق کی، اور جس شخص نے اسے کسی فضول مجلس میں پڑھا اس کے لیے یہ کفارہ بن گئی۔ اگر ذکر کی مجلس ہو، خیر کی مجلس ہو، تو گویا ان کلمات کا پڑھنا اس کے لیے مہر تصدیق ہے، اور اگر بیکار فضولیات کی اگر کوئی مجلس تھی جس میں دنیاوی باتیں ہوئی تھی یا کوئی ایسی لغویات کی مجلس تھی، اور اس مجلس کے اختتام پر اگر کوئی ان کلمات کا ورد کرے، ان کلمات کو پڑھ لے، تو ان کلمات کی وجہ سے اس مجلس میں ہونے والی لغویات کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایسے امام نسائی، طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے، نیز امام حاکم نے اسے امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح کہا ہے۔ نمبر 5، عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآخرہ اذا اجتمع الیہ اصحابہ فاراد ان ینہض قال سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت قال قلنا یا رسول اللہ ان هذه الکلمات احدثتہن قال اجل جاءنی جبریل فقال یا محمد ہن کفارات المجلس، رواہ النسائی والحاکم وقال صحیح الاسناد۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری دنوں میں تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے ساتھ ایک نشست کی، آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، رجوع ہوتا ہوں۔ اور تعلیم امت کے لیے اس دعا میں یہ الفاظ ہیں کہ امتی یوں کہیں، تعلیم امت یعنی امت کو سکھانے کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ کلمات سکھلائے گئے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے برائی کی ہے اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دعا آپ نے پہلی دفعہ فرمائی ہے، پہلی مرتبہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے پاس حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مجلس کا کفارہ ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے، نیز حاکم نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے، یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ نمبر 6، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذاکر اللہ فی الغافلین بمنزلۃ الصابر فی الفارین، رواہ البزار والطبرانی باسناد لا بأس بہ وہذا لفظ الطبرانی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غافل لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا جنگ سے بھاگنے والوں میں ثابت قدم رہنے والے کے قائم مقام ہے، یعنی غافل لوگوں کے درمیان جو ذاکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کی مثال وہ کس کے جیسا ہے؟ جیسے میدان جنگ سے فرار ہونے والوں کے درمیان دشمنان اسلام کے مقابلے میں جم کر ثابت قدم رہ کر مقابلہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اس حدیث کو امام بزار اور طبرانی نے ناقابل اعتراض سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی ایک ایسی سند سے یہ حدیث منقول ہے جس پر کوئی اعتراض یا اس سند میں کوئی خامی نہیں ہے۔ البتہ یہ یہاں جو الفاظ ہیں حدیث کے، یہ طبرانی کے الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں فصل فی فضل کلمۃ التوحید والشہادہ، کلمہ توحید و شہادت کی فضیلت کا بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔